اللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ لوگ اتنا پہچانا کہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے. بتاؤ آج کے دور میں کوئی بیٹیوں کا رشتہ بھی دے کے جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارا جنگل لوگ کی کہہ کے بھیتر رشتہ نہیں ملتا ہے. اللہ کے نبی قبول فرماتے فرمایا مجھے دیکھیے ایک عجیب دائیں طرف دیکھا. حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کالے رنگ کا مطلب چھوٹا کر کہ مجھے دیکھیے کہ میرا حکم ہے جس کو دے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ مدینے کی خوبصورت لڑکیوں میں میری بیٹی کا شمار ہوتا ہے اور یہ رنگ کا کھاتا ہے. اور آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن ہاتھ جوڑ کر مجھے اجازت دو. آپ نے فرمایا کس چیز کی؟ کہ گھر جاؤ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آؤ, اس کا بھی حق ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ اکبر. کبیرہ گھر آئے, کہنے لگی کیا بات؟ آنکھوں میں آنسو, چہرے پہ پریشانی. کہ میں تو ان کے لیے گیا تھا, انہوں نے اور آگے کر دیا. کہ دے دے رنگ کا کالا میری بیٹی کے معیار کا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر جواب دے دے. کہ ڈر لگتا ہے جواب دوں تو عرش والا ناراض نہ ہو جائے, ایمان نہ چلا جائے. کہ میرے پاس کیا لینے آیا؟ میں مشورہ کرنے آیا ہوں. کہ چل حضور سے جا کے عرض کرتے ہیں ہماری بیٹی دیکھ لیجیے اور اس کو دیکھ, آپ جاؤ ٹھیک ہے. دیر ہو گئی. آپ نے جلبیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا, جلبیب جاؤ اور اس کو کہو اگر بیٹی دے ورنہ اپنے پاس رکھ. یہ دولہا دروازے پہ گیا, وہ کہہ رہے دے ورنہ اپنے پاس رکھ. ارے کہا تجھے میں بھی آتا ہوں. اندر آئے, کیا کریں؟ بیٹی سامنے بیٹھی اٹھ گیا. کہا ماں ابا کیا کر رہے ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ. ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو, رونے لگ جاتے ہو, اس کے آنسو صاف کرتا ہے, یہ میرے آنسو صاف کرتی ہے. بتا بات تو یار. باپ کہنے لگا بیٹی تیرا رشتہ لے کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لیے گیا تھا, انہوں نے کالے رنگ کا آخری کر دیا. اللہ اکبر. تو حسینوں میں حسین ہے, وہ کالوں میں کالا. اے بیٹی ہاتھ دیتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا بنے گی. اتنا کہنا تھا بچی دھاڑے مار مار کے رونے لگی. کہنے لگی تردون امر رسول اللہ, کن کا انکار کر رہے ہو؟ اگر انہوں نے نہ کر دی تو اپنی بندگی سے نکال دے گا, وہ بندہ کہنے سے انکار کر دے گا. ان کا انکار نہ کرنا ورنہ ایمان کی رتی پلے نہیں رہے گی. اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا اس حسن کا کیا کرنا جو حسن جہنم کا ایندھن بنے. ابا ابا کا ہاتھ پکڑا, اپنے سر پہ رکھ کے کہنے لگی مبارکباد دو. کسی کے لیے لاڑا دولہا بھائی پسند کرے گا, کسی کے لیے بہن پسند کرے گی, کسی کے لیے لڑکا ماموں چاچا پسند کرے گا. اب مجھے مبارکباد دو, میرے لیے لڑکا رسول اللہ نے پسند فرما لیا ہے. اتردون امر رسول اللہ واللہ لا یضیعنی. اما حضور کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دینا چاہ رہے ہیں چپ کر کے دے دے, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ابا دوڑتا ہوا آیا, آقا غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے, جیسے آپ چاہیں ویسے کر دیں. جلبیب رضی اللہ عنہ کو بٹھایا, سامنے باپ کو بٹھایا, نکاح کا خطبہ پڑھ کے نکاح کر دیا. 6 مہینے تک شادی رہی. 7واں مہینہ آیا, میاں بیوی چرپائی پہ بستر پہ بیٹھے تھے, کانوں میں آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں, اب گردن کٹانے کا وقت ہے, گھر میں بیٹھنے کا وقت کوئی نہیں. ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت ہوئی, دوسری مرتبہ تلاوت, تیسری مرتبہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. او لوگو تم نے میرے سے جنت کے سودے پر مال جان دی دیا, اب جنت سامنے کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے, وہ سامنے جنت کے دروازے کھلے, تم مال جان کب دو گے؟ بیوی نے یوں کر کے دیکھا, شوہر کو کہنے لگی اٹھتا نہیں, کس چیز نے بٹھا رکھا ہے, مجھے پتا ہوتا میرا حسن تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکتا, میں تیرے سے نکاح ہی نہ کرتی. آج تبلیغی جماعت میں 3 دن کے لیے نکالنے میں 10 تانے دینے والی ہو, تم کیا
کہ حاجی صاحب ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزاری، ایک رات تو گھر دے دے کہ میری بیوی کے جملے پہ مجھے بڑا رحم آیا، میں رونے لگ گیا، میں نے بستر رکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے آج رات گھر میں گزاروں گا۔ کہ جب رات کو سوئے ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا تھا، میری بیوی بستر لے کے کھڑی میرے پیر دبا کے رونے لگ گئی کہ لگے حاجی صاحب اٹھ جاؤ، گھر میں نہ رہو، فجر کی نماز اللہ کے راستے میں پڑھو۔ میں نے کہا رات تو ہاتھ جوڑ کے روک رہی تھی، اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے چلا جا، بتا کیا بات ہے؟ کہ تجھے روک کے میں سامنے بستر پہ جا کے سوئی، مجھے خواب آیا، خواب میں مجھے حضرت زینب کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدہ زینب کہنے لگی اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک رہی ہے، تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے؟ حاجی صاحب فرمانے لگے کوئی اللہ والی مرنے کے 10 سال بعد میرے خواب میں آئی، سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لگتا ہے بہت اونچے درجے کی جنت ملی، مسکرا رہی ہے، ہنستے ہنستے کہنے لگی عبدالوہاب 10 سال ہو گئے میں نے جنت کا دروازہ ہی نہیں دیکھا۔ حاجی صاحب کہنے لگے میں نے خواب میں پوچھا 10 سال سے جنت کا دروازہ نہیں دیکھا، کیا کر رہی ہے؟ مسکرا کے کہنے لگی مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، ابھی فرشتوں کا مسافہ ہی ختم نہیں ہوا ہے۔ کہ مجھے پتا ہوتا اللہ کے راستے میں جانے سے میری محبت میرا حسن روکے گا، تیرے سے نکاح نہ کرتی۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ کی بندی، میں تیرے حسن کی وجہ سے نہیں رک رہا، یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا بنے گا، تو نے اپنا حسن خواہشیں میرے پر قربان کر دی اور میں کہا رہا رسول دے۔ انہوں نے کہا چلا جا۔ جب میں نے ہاں کی تھی تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا واللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جا میری فکر نہ چھوڑ، میری فکر نہ کر۔ میدان میں اترے، شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کون بچا کون کٹا؟ جو بچے لائن میں کھڑے ہو گئے، جو کٹے سب کو دیکھا، جلبیب نظر نہیں آیا۔ کہاں چلا گیا؟ زمین کھا گیا، آسمان نکل گیا۔ کملی والے ہم نے ہر جگہ، آپ نے فرمایا جاؤ پھر ڈھونڈو، پہاڑوں کے دامن میں ڈھونڈو، درختوں کے سائے میں ڈھونڈو، کہیں تو ہوگا۔ ایک دوڑتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ 7 کافروں کے درمیان میں پڑا ہوا ہے، لگتا ہے 7 کافروں کو مار کے شہید ہوا۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ اٹھا کے لاؤ، خود چلے گئے اور جا کے جلبیب کو دیکھا، موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیا، یوں باہیں پھیلا دی، فرمایا میرے جلبیب کو میری بازوں میں ڈال دو، یوں اٹھایا اور یوں دیکھ چہرہ دیکھ کے رو رہے ہیں، آنسو چہرے پہ گر رہے ہیں، خون کے ساتھ گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بار 3 مرتبہ فرمایا جلبیب منا وانا منہ، جلبیب منا وانا منہ، جلبیب منا وانا منہ، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یعنی یہ میرا میں اس کا، یہ میرا میں اس کا۔ پھر جو ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، پھر فرمایا قبر تیار کرو، قبر بنا دی گئی، خود ہاتھوں میں لے کے قبر میں اترے، اپنے گھٹنے قبر میں ٹیکے، پھر یوں کر کے قبر میں اتارا، چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا لے یار اللہ کے حوالے۔ یہ جملہ سن کے صدیق اکبر کونے میں کھڑے زور زور سے رونے لگ گئے۔ آپ نے ابو بکر کی طرف دیکھا، فرمایا اے ابو بکر کیا بنی؟ ابو بکر رو کے کہنے لگی کملی والے اسے دیکھ کے رشتہ آ رہا ہے، آج کالے رنگ والا ہمارے سے باقی لے گیا ہے۔ قبرستان سے سیدھے جلبیب کے گھر گئے، قبرستان سے سیدھے جلبیب کے گھر گئے کہ وہ بیٹی کہاں ہے؟ جب رشتہ آیا تھا اس نے کہا تھا تردون امر رسول اللہ واللہ لا یزین، لاؤ تو صحیح۔ حضور کو دیکھا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور وہ کیوں رو رہی ہے؟ کملی والے میں نے اللہ کے بھروسے پہ کہا تھا واللہ لا یزین، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا سہارا دیا جو 7 مہینے بھی چھوڑ کے چلا گیا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی ہاتھ اٹھائے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدن کدہ، اے اللہ اتنا دے بہتر دے، اللہ سے چھوڑنا پڑے، اللہ سے چھوڑنا پڑے۔ نبی دعائیں دے رہا ہے، اللہ اکبر، حضور کی دعا
بھائی کہ اتنا دیا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں آٹا ختم ہو جاتا تو بیوہ کے گھر سے آٹا لا کے پکایا کرتے. تو اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دو, پھر دیکھو کیا ملتا ہے. آج اس نبی کے حسن کی, اس کی عزت کی, اس کی عظمت کی لاج رکھو. آج تک پہچان نہ سکے, آج وہ ناظر پہ جھگڑے, آج وہ غیب پہ جھگڑے, حیات کمال پر جھگڑے, بھر کے کٹ کے مر گئے, ختم ہو گئے, مٹی میں مل گئے, لیکن ابھی تک غرور ختم نہیں ہوا. کس نبی میں جھگڑا کرتے ہو؟ عبداللہ بن طارق کہتے مدینے میں تجارت کا سامان لے کے آئے, ہم نے ابھی پڑاؤ سواریوں کا مدینے کے باہر ہی ڈال دیا. میرے پاس سرخ رنگ کا اونٹ تھا, میں نے اس کے آگے گھاس ڈالنا چل رہا تھا, ہم نے خیمے لگائے, تجارت کا سامان پہ کپڑا ڈالا, حضور کا گزر ہوا, ہم نہیں پہچانتے کہ اللہ کا نبی ہے. آپ آئے, میرے اونٹ کے پاس کھڑے ہو کے اسے دیکھتے رہے, پھر میری طرف اشارہ کیا, کہنے لگے یہ اونٹ کس کا ہے؟ میں نے کہا جی میرا. کہا بیچو گے؟ مجھے خود ضرورت تھی, میں سواری کر رہا تھا. میں نے کہا جی بیچوں گا. کتنے کا؟ اتنے کا. آپ نے ارشاد فرمایا میں پیسے تو لے کے نہیں آیا, نہ اونٹ لینے آیا تھا, ادھر سے گزرنا تھا, تیرا اونٹ پسند آ گیا, اچھا لگا, اگر اجازت دے تو اسے مدینے لے جاؤں, وہاں جا کے پیسے بھجوا دوں گا. کہ آج سے پہلے کبھی حضور کو دیکھا نہ انہوں نے ہمیں دیکھا. میں نے کہا جی لے جاؤ. پھر دیکھیں سودے ہو رہے ہیں, دور تک دیکھتے رہے, دور تک دیکھتے رہے, جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے میری آنکھیں کھلی. میرے یار کہنے لگے کس کو اونٹ دے دیا؟ میں نے کہا کس کو دیا؟ کہ وہ مدینے کی طرف گیا, حسین چہرے والا, تو جانتا ہے کہ میں نے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا. انہوں نے کہا پھر ایسی اتنی قیمتی اونٹ کا سودا کر دیا. میں نے کہا یار مجھے تو خیال ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا پھر تو کیا کر رہا تھا؟ اور کہ میں تو دیکھ رہا تھا جب وہ بات کر رہا تھا اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو منہ سے گلاب کے پھول جھڑتے تھے, میں تو وہ دیکھ رہا تھا. اور دوسرا کہنے لگا, عبداللہ بن طارق کہنے لگا جب مجھے ہوش ہی نہ, تجھے تو ہوش تھا نا, تو دیکھ لیتا. وہ کہنے لگا جا یار, تو منہ کو ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا, میں تو اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. بات کرتے کرتے جب پل کے جھپکتا, نور کا موتی نکلتا, پہاڑ پہ پڑتا, کالے رنگ کا پہاڑ روشن ہو رہا. تیسرے سے کہا تو دیکھ لیتا. وہ کہتا یار میں بھی اسی چکر میں تھا. جب وہ بات کرتے کرتے مسکراتا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار نچوڑ کے چہرے پر ڈال دیا ہو, ایسا لال چہرہ تھا. یہ تینوں کھڑے ہوئے, کہنے لگے چلو مدینے چلتے ہیں, پیچھا کرتے ہیں, جا کے نشانیاں بتلائیں گے, یہ ایسا شخص تھا ہمارا اونٹ لے آیا ہے اور ہمیں قیمت نہیں دے دیا, چلو چلتے ہیں. عبداللہ بن طارق کہنے لگے میں 2 قدم آگے بڑھا, ہمارے سردار کی بیوی خیمے سے باہر نکلی اور وہ ہمارے آگے بائیں پھیلا کے کھڑی ہوگی اس طرح کے. انہوں نے کہا خبردار, کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا خیر تو ہے. انہوں نے کہا اونٹ تیرا ہے, پیسے اس نے دینے ہیں, ضامن میں بنتی ہوں, اگر وہ اونٹ کے پیسے نہ لایا پیسے پورے میں ادا کر دوں. ہم نے کہا تو نے دیکھا کوئی نہیں, تو سامنے نہیں آئی, تو نے بات کوئی نہیں کی, تو کیسے ادا کرے گی؟ انہوں نے کہا اوے تو ہونٹوں کو ہلتا دیکھ رہا تھا, تو آنکھوں کو دیکھ رہا تھا, تو ماتھے کو دیکھ رہا تھا, تو چہرے کو, میں تو ماتھے کو دیکھ رہی تھی اور آسمان کے سورج کو دیکھ رہی تھی. جب تمہارے سے بات کرتا اور بات کرتے کرتے مسکراتا, آسمان کا سورج زمین پر اترتا, اس کے ماتھے کا بوسہ لے کے واپس جا رہا تھا, میں تو یہ دیکھ رہی تھی. بیٹھنا. اتنی دیر میں ایک جوان آیا, کچھ اونٹ آئے, ان پہ کھجوریں اور چھوارے لدے ہوئے تھے. عبداللہ بن طارق کہتے ہیں ہمارے آگے لا کے رکھ دیے اور کہا کہ یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت ہے, اور ایک گٹو چھواروں کا کھجور کا ہمارے پاس رکھا, یہ جو اونٹ لے کے گئے ہیں نا انہوں نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے. عبداللہ بن طارق کہنے لگے میں نے کھجوروں کو ہاتھ نہ لگایا, میں دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا. اللہ, مجھے پتہ لگ گیا یہ اللہ کا نبی ہے. میں نے پاؤں سے جوتا اتارا. عبداللہ کہاں جا رہا ہے؟ کہ مدینے جا رہا ہوں. کس لیے جا رہا ہے؟ کہ مجھے اب کھجوروں کی ضرورت نہیں, مجھے اب ہدایت کی ضرورت ہے, میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے جا رہا ہوں. اور جس نبی کو دیکھ کے کافر پہچان گے تو امتی ہو کے کلمہ پڑھنے والا آج تک نبی نہیں پہچان سکا. انہیں بچل سمجھا یا دور سمجھا. ظالمو, تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا, جبرائیل کے آگے نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام دوڑے آ رہے ہیں. موسیٰ کہا اللہ تیرے دربار میں اس طرح آتے ہیں, یا اللہ کیا ہوا؟ کہ جوتے پہن کے آ گیا, اتار جوتے, میرا دربار ہے. احکم الحاکمین کے دربار میں جوتے پہن کے, اچھا اللہ غلطی ہوئی, اتار دیے. کلیم اللہ
جبرائیل آئے، تلیوں کو بوسہ دیا، آقا وہ انتظار کر رہا ہے اس چیز کا، آپ سے ملاقات کرنے کا، چلو اپنی حالت کو دیکھ۔ جبرائیل اسی طرح جاؤ، کہاں پیغمبر کپڑے تو دور کی بات ہے، پاؤں کا جوتا بھی نہیں اتارا۔ میرے بھائی موسیٰ سے تو اتروایا تھا کہ وہ کلیم تھا تو حبیب ہے، آج جوتیوں سمیت تجھے عرش عظیم پہ بلا کے بتلائے گا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جو کپڑا مکے کے درزی نے سیا، جو جوتا مکے کے موچی نے گاٹھا، وہی جوتا پہن کے آ جا، تیرا جوتا اس کے عرش کو لگے گا، اس کے عرش کا مقام بلند ہوگا۔ جب جوتوں سمیت عرش پہ کھڑا ہوگا تو ساری دنیا کو مقام مصطفیٰ بتلائے گا۔ جتنا زمین سے آسمان اونچا، اس سے ہزاروں گنا محمد کا شان اونچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس نبی کے ایک ایک طریقے پر زندگیاں قربان کر دو، نعرے ان کے لگاتے ہو، صداقت، عدالت، شجاعت، سخاوت کے، سیاست ان کی نعرے لگاتے ہو، اور کرتوت کافروں کے۔ آج ٹرمپ نے پوری دنیا کی ناک میں دم دے، پوری دنیا کی ناک میں لکیر ڈال رکھی ہے۔ ٹرمپ جیسا کتا، میں تو اسے کتا نہیں کہتا مولوی صاحب کہ بازار میں نکلو کتا میرے پہ بھونکنا نہ شروع کر دیں کہ مولوی صاحب خیال کر میری عزت کا تو خیال کر لیتا۔ ایسا کتا آج مسلمانوں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، ٹرمپ سور جیسی شکل والا، اسے میرے رب کی طاقت کا پتہ نہیں، وہ خالد بن ولید کی تلوار کی للکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اس ٹرمپ کو جا کے کہہ دو کہ ہمیں تیری خیرات نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو قبلی والے نے بتلا دیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان لا الہ الا اللہ کا صدقہ کھاتے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ کی دولت ہمارے پاس ہے۔ مسلمانوں، اندھی تقلید اور اندھی تحقیق دیکھ کے اپنے نبی کی سنتوں کو قربان مت کرو۔ آج مجھے وعدہ دو، اگر تم روئے ہو، اگر یہ حقیقت میں رونا روئے ہو اور اللہ کے لیے رونا روئے ہو، اور جو روئے ہیں میرے کہنے پر، یہ آنسو ہیں، اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے چہرے پہ من لو ایک دفعہ، من لو جس کے آنسو نکلے ہیں، من لو۔ شانوں والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، فرمایا جو آنسو اس گنبد خضرا والے نے کہا تھا، جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکلے اور چہرے کے جس حصے پر لگ جائے اور جسم کے جس حصے پر لگ جائے اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ آنسو نکل کے اللہ کے خوف سے۔ بس میرے بابو ایک آج فقیر، یہ دیکھو یہ پیسے تم نے میرے لیے دیے، کچھ اللہ کے لیے دو، اللہ کی محبت کے لیے، اس کو میں استعمال کروں گا، میرے بچے استعمال، کچھ اپنے پر رحم کرو۔ تم مجھے دے رہے ہو، میرا بھی حق ہے تمہیں دے کے جاؤں۔ جھولی پھیلا کے تمہارے سے عرض کرتا ہوں، اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو سجا دو۔ قیامت کے دن ان کا سامنا کرنا ہے جنہوں نے نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ قیامت کے دن ان کا سامنا کرنا ہے جنہوں نے حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ طائف کی گلیوں میں نبی کا خون نکلا، میرے نبی نے اعلان فرمایا، پتہ ہے جب میرے خون کا فوارہ زمین پر گر رہا تھا، جبرائیل سدرۃ المنتہا سے زمین پر طائف کی گلیوں میں آیا، اس نے میرے خون کے قطرے کو اپنے پروں پہ لے لیا۔ قبلی والے کیوں؟ فرمایا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ محمد تیرا خون اگر زمین پر گرتا تو قیامت سے پہلے قیامت